السلام علیکم ڈیفینس ویئرز، ویلکم ٹو ارلا ڈیفینس ویئرز۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی آرمڈ فورسز کی طرف سے یوز کیے جانے والی لائٹ مشین گن کیٹیگری میں MG3 مشین گنز کی ریپلیسمنٹ آپشنز کے بارے میں۔ اور فرینڈز، یہاں پر 77% ویورز ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ ہماری ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے تو ضرور ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ اگر آپ ان 77% ویورز میں آتے ہیں تو آپ سب کو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایئر 1960 میں پاکستان نے جرمنی کی رائمنٹل کارپوریشن کے ساتھ ان MG3 لائٹ مشین گنز کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت پاکستان میں پروڈکشن کا معاہدہ کیا تھا۔ پچھلے 62 ایئر سے لے کر آج تک ان MG3 لائٹ مشین گنز کی پروڈکشن پاکستان آرڈیننس فیکٹریز میں کی جا رہی ہے۔ گزرے 62 سالوں میں دنیا کی کئی لائٹ مشین گنز میں کئی فیچرز اور نئی ٹیکنالوجیز کو بھی متعارف کرایا گیا۔ گزرے ہوئے کئی سالوں سے پاکستان آرڈیننس فیکٹریز میں ان MG3 لائٹ مشین گنز میں کئی موڈیفیکیشنز بھی پرفارم کیے گئے، لیکن اب یہ لائٹ مشین گنز اتنی پرانی ہو چکی ہیں کہ اب ان میں مزید موڈیفیکیشن نہیں کیے جا سکتے۔ جبکہ ان MG3 لائٹ مشین گنز کا سب سے بڑا ڈرا بیک ان کا ایکسس ویٹ ہے، کیونکہ ان کو آن فٹ کیری کرنے کے لیے 2 سولجرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ گزرے ہوئے 6 دہائیوں اور لائٹ مشین گنز کی کیٹیگری میں نئی ٹیکنالوجیز کے متعارف ہونے کی وجہ سے ان MG3 لائٹ مشین گنز کی ریٹ آف فائر اور میکسیمم آپریشنل رینج میں بھی کافی کمی ہوئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف انڈین آرمی اپنے ٹروپس کی اسٹینڈرڈ ایشو لائٹ مشین گنز کی کیٹیگری میں اسرائیل سے NG5 اور NG7 کی لائٹ مشین گنز کی خریداری کا بھی معاہدہ کر چکا ہے، جس کے تحت انڈین آرمی اسرائیل سے 16,547 لائٹ مشین گنز بھی حاصل کرے گی۔ جبکہ ان مشین گنز کے علاوہ انڈین آرمی نے بیلجیم سے MG5A MG6A لائٹ مشین گنز کا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت انڈیا میں ہی ان کو مینوفیکچر کرنے کا بھی معاہدہ کر رکھا ہے۔ اگر کمپیریزن کیا جائے، ان پاکستانی MG3 لائٹ مشین گنز کا میکسیمم ریٹ آف فائر 800 راؤنڈز پر منٹ ہے، جبکہ اسرائیل کی NG7 لائٹ مشین گنز کا میکسیمم ریٹ آف فائر 1050 راؤنڈز پر منٹ کا ہے۔ ان دونوں گنز کے ریٹ آف فائر میں جو ڈفرنس نکل کے سامنے آتا ہے وہ اپروکسیمیٹلی 250 راؤنڈز کا ہے۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ اسرائیلی NG7 لائٹ مشین گنز پاکستان کی MG3 مشین گنز کے مقابلے میں 250 راؤنڈز زیادہ فائر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں۔ لائٹ مشین گنز کی کیٹیگری میں 250 راؤنڈز زیادہ فائر کرنا ایک بہت بڑا ڈفرنس بھی مانا جاتا ہے۔ پاکستان گزرے ہوئے 62 ایئر سے ان گنز کو مینوفیکچر کر کے اپنی تینوں آرمڈ فورسز کی انوینٹری میں یوز کرتا آ رہا ہے، اور یقینی طور پر یہ پاکستانی آرمڈ فورسز کی انوینٹری میں کافی بڑی مقدار میں بھی موجود ہیں۔ تو ان لائٹ مشین گنز کو ریپلیس کرنا اسٹریٹ اوے کافی مشکل کا کام بھی ہوگا۔ پہلے تو پاکستان کو کسی بھی فورن کنٹری کے ساتھ ان لائٹ مشین گنز کو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت پاکستان میں ہی چیپلی پروڈیوس کرنے کا معاہدہ کرنا پڑے گا، اور سیکنڈلی پاکستان کو 3000 یا 6000 کے بیچز میں ایئرلی ان گنز کو پروڈیوس کر کے اپنی انوینٹری میں شامل کرنا ہوگا، تاکہ پاکستان کے ملٹری بجٹ پر ان کا اثر نہ پڑ سکے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان کن ممالک سے یہ لائٹ مشین گنز حاصل کر سکتا ہے؟ تو اگین پاکستان کے لیے سب سے سوٹیبل آپشن چائنا کا ہی نظر آتا ہے۔ حال ہی میں چائنا نے بھی اپنی آرمی کے لیے نئی لائٹ مشین گنز کو پروڈیوس کرنا شروع کیا ہے۔ چائنیز آرمی کی ان نئی لائٹ مشین گنز کو چائنیز آرمی میں QJS-161 کے نمبر سے ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے۔ ان QJS-161 لائٹ مشین گنز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان گنز کا ویٹ MG3 لائٹ مشین گنز کے مقابلے میں 5 کلو گرامز کا ہے، اور ان گنز کے میگزین کے لیے ان گنز پر 100 راؤنڈز پر مشتمل باکس کو بھی ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ گنز 5.8 بائی 42 ملی میٹرز کے راؤنڈز بھی فائر کر سکتی ہیں۔ ان چائنیز LMGs کے علاوہ پاکستان کے پاس سیکنڈری آپشن میں ترکش SAR 762 MT لائٹ مشین گنز کا بھی آپشن موجود ہے۔ یہ ترکش لائٹ مشین گنز 7.62 بائی 51 ملی میٹر نیٹو راؤنڈز بھی فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ان ترکش LMGs کا میکسیمم ریٹ آف فائر اسرائیل کی NG7 کے
1050 راؤنڈز کے مقابلے میں 1100 راؤنڈز پر منٹ کا ہے، جبکہ یہ ترکش LMGs اسرائیل کی NG7 LMGs کے مقابلے میں پر منٹ 50 راؤنڈ زیادہ ہی فائر کر سکتی ہے۔ کسی بھی کانفلکٹ اور بیٹل فیلڈ میں ان لائٹ مشین گنز کی اہمیت اسی لیے سمجھی جاتی ہے کہ یہ دشمن کے کسی بھی ڈائریکٹ فائر کو سپریس کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں اور اپنے ٹروپس کو دشمن کے خلاف بہتر فائرنگ پوزیشن پر موو کرنے کے لیے ان گن سے ریپڈ فائر کرتے ہوئے اپنے ٹروپس کو کور فائر بھی فراہم کی جا سکتی ہے۔ اور ان گنز کا سب سے بڑا فائدہ، ان گنز کو کسی بھی لائٹ ٹیکٹیکل وہیکل، انفینٹری فائٹنگ وہیکل اور ٹینکس پر بھی ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی بات پر ہم آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کریں گے۔ امید کرتے ہیں چیزیں یہاں تک کلیئر ہوئی ہوں گی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔